أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہمارے پاس فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں. الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب سے چند لمحات کے بعد شیخ کا درس شروع ہوگا. جیسے کہ ہر درس شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے درخواست کی جاتی ہے اپنے موبائل وغیرہ جو ہے ان کو سائلنٹ کر لیا کریں، کیونکہ درس کے دوران جب آپ کا موبائل بجتا ہے تو اس سے درس دینے والا بھی اور سننے والا بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں آنے والے بھائی مشائخ کے دروس کو غور سے سنیں، اس میں تدبر کریں، پھر اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں اسے اختیار کریں. تو یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک فارمیلٹی پورا کرنا ہے، آپ آئیں سنیں یا نہ سنیں اور اس کے بعد اپنا پلو جھاڑ کے یہاں سے چلے جائیں. ہم یہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ یہاں آئیں ایک ایک بات غور سے سنیں، پوری توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں. اس فتنے کے دور میں جہاں ہر طرف گناہ، بدی، شر تیزی سے پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، ایسے حالات میں میرے بھائیوں یہ دین کی بات، یہ دین کی محفلیں ہمارے لیے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہت سے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اللہ کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں اور جنت کی طرف رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ محفلیں بڑی عظیم ہیں، اس محفل میں ہونے والی باتیں بڑی عظیم ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بہتری ہو سکتی ہے. بھائیو، ہماری نظر میں یقیناً دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کے لیے ہم بہت محنتی، بہت کوشش کرنے والے، بہت بھاگ دوڑ کرنے والے، گرمی ہو، سردی ہو، دن ہو، رات ہو، ہم اس کے لیے خوب محنت کرتے ہیں. جبکہ یہ دنیا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن حکیم بھی اس پر بہت سے دلائل ہیں قرآن حکیم میں بھی، کہ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے اور انتہائی حقیر ہے. اتنی حقیر کہ اس کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے ایک بکری کے مردہ بچے کی مثال دے کر بات سمجھائی تھی. کئی دفعہ آپ نے وہ حدیث سنی. تو اس دنیا کی مثال تو ایک مردہ بکری کے بچے سے بھی گئی گزری ہے، اور آخرت کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو اس آخرت کے لیے ہماری تیاری، ہماری محنت، ہماری کوشش بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور دنیا کے لیے ہم اتنے فکر مند، اتنے پریشان، اتنے
اتنی ہمیں ٹینشن، اتنا ڈپریشن ہوتا ہے، تھوڑا سا خسارہ بھی ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں پر ہم سعودی عرب میں ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ایک بندے کا اقامہ نہیں بنتا، کفیل پیسے مانگ لیتا ہے، کفیل تنگ کرتا ہے، کہیں آپ محنت مزدوری کرتے ہیں اس کے عوض آپ کو معاوضہ پورا نہیں ملتا، تو آپ کی ٹینشن دیکھنے والی ہوتی ہے، بڑا پریشان ہوں جی میں مر چلا، کیوں؟ پیسے نہیں، مزدوری نہیں ملی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر ہے، بیوی ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ تو ٹینشن دیکھنے والی ہوتی ہے، پریشانی دیکھنے والی ہوتی ہے، بندہ بل بلا اٹھتا ہے، دنیاوی خسارے پر ہم چیخ اٹھتے ہیں، ہم چلا اٹھتے ہیں، لیکن دن میں ہم اپنے دین کا کتنا خسارہ کرتے ہیں، دین میں کتنا خسارہ کرتے ہیں، وہ ہوش ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ اگر کبھی نماز چھوٹ بھی جائے تو خیر، نماز میں سستی ہو بھی جائے تو خیر، دینی امور میں پیچھے رہ بھی جائے تو خیر، جبکہ دین سب سے زیادہ قیمتی ہے، عمل دین کا عمل، دین پر عمل سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کی ساری دولت، دنیا کا سارا مال، دنیا کی ساری جاگیریں دین کے سامنے کیا حیثیت ہے اس کی، کیا ویلیو ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہماری نظر میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہماری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت مال کی ہے، پیسے کی ہے، اس لیے ہم دنیا کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں، بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے۔ دنیا نے ہمیں اگر معمولی سا بھی کہیں کو خسارہ آ گیا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو دنیا نے ہمیں ایک دم جھنجھوڑ کے رکھ دینا ہوتا ہے۔ بندے کئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دنیاوی خسارے، دنیاوی نقصان پر کئی بندے چارپائی پر جا پڑتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، اور فکر اور پریشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا۔ تو یہ چند جملے میرے بھائیوں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ دین کی اہمیت کو سمجھیں کہ دین ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ دین اسلام کی نعمت ہے، تو اس کے لیے کوشش کیا کیجئے، اس کے لیے محنت کیا کیجئے، اس کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ دیں، اس کے لیے سب سے اگلی صفوں میں آئیں، آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کیجئے، یہی کام آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی کہ جن کا تعلق جالیات الرس سے ہے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، آج پھر ہم نے شیخ کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری دعوت دینے پر شیخ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تمام بھائی شیخ کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ کی باتیں توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی ساری نعمتیں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ کسی ایک نعمت کا شکریہ ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے. سر کے بالوں کے اوپر سے لے کر پاؤں کے نیچے تک، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، سب کچھ اللہ کی نعمت ہے. اس کا احساس ہمیں اور آپ کو اس وقت ہوگا جب وہ نعمتیں سلب کر لی جائیں گی، چھین لی جائیں گی. اور اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آپ کے رب نے اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ، دو تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے. آج کے اس درس میں، اس مجلس میں باذن اللہ تعالی ایسے موضوع کو لانا چاہتا ہوں جس کے بیان کرنے کی نہایت ضرورت ہے. وہ موضوع کیا ہے کہ ہم اور آپ زندگی گزاریں، چند سالوں کی زندگی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، سامان 100 برس کا پر کی خبر نہیں ہے، اس زندگی کو جنت اور دیدار الہی کے شوق میں گزاریں. ظاہر سی بات ہے، جو جنت کا مشتاق ہوگا اس کے لیے کچھ کوششیں بھی کرے گا. جو رب العالمین کی زیارت، رب العالمین کی ملاقات اور اس کے دیدار کا شوق رکھے گا، تو جب دنیا کے لیے آدمی کسی چیز کا شوق رکھتا ہے، اس کے لیے بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے رب العالمین کا دیدار، کیا اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھنا اللہ کی چیز سب سے مہنگی ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھنا اللہ کی چیز جنت ہے جو سب سے زیادہ غالی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور اس چیز کو پانے کے لیے اللہ اکبر، لوگوں نے کیسے دوڑ لگائے، کیسے قربانیاں پیش کی ہیں، واللہ سن کر پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کے دلوں میں کیا چیز رچ گئی تھی، کیا چیز بس گئی تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا، لیکن اس چیز کو پانے کے لیے انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی.
اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، چلو نہیں، سوچو نہیں، فکر نہیں کرو، سارعوا، دوڑ لگاؤ. کہاں دوڑ لگاؤ؟ آپ سے کہا جائے دوڑ لگاؤ تو دھیان جائے گا سیدھے پیسوں کی طرف، دھیان جائے گا دکانداری کی طرف کہ چلو بھائی آج جتنے پیسے مل رہے ہیں کل زیادہ بھی ہیں. اسی کی فکر میں تو ہم لوگ جی رہے ہیں، اور یہی ہماری ذلت کی وجہ بھی ہے. اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کان کھول کر سنیے، رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. وَجَنَّةٍ، اور کہاں دوڑ لگاؤ؟ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. سبحان اللہ، قرآن کا اسلوب، قرآن کا پہرایا، قرآن کا انداز اتنا نرالا ہے کہ قرآن پڑھنے والا اگر ان جملوں پر غور کرتا ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی طرف دوڑ لگانے سے پہلے مغفرت کی طرف کہتا ہے دوڑ لگاؤ. ظاہر سی بات ہے جب تک آپ دوڑ نہیں لگائیں گے مغفرت نہیں ہوگی، جب تک مغفرت نہیں ہوگی اللہ کا رحم نہیں ہوگا، آپ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. اور کیسی جنت ہے اللہ خود ہی فرما رہا ہے عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمانوں، عرضها السماوات جمع کا صیغہ ہے، آسمانوں، اور کتنے آسمان ہیں؟ 7 طبق آسمان، والارض، اور 7 طبق زمین بھی ہے. 7 آسمانوں 7 زمینوں کے برابر جس کی چوڑائی ہے اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا سا غور کر لیجیے. سبحان اللہ. لیکن کس کے لیے ہے تیار؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا اور سو گئے، جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے نا. سنیے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو دنیا میں رہ کر پرہیز کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے یہاں کے ہاسپٹلوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا وقایہ خیر من قنطار علاج، پرہیز کرنا ڈھیر علاج کرنے سے بہتر ہے. پرہیز کرنا ڈھیر علاج کرنے سے بہتر ہے. تو جو لوگ دنیا میں رہ کر پرہیز کرتے رہے، کس چیز سے پرہیز کرتے رہے؟ جس چیز سے رب العالمین نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. پورے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات سے زیادہ جنت کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود ذرا غور کیجئے، ان للمتقین مفازا مثل الجنت التي وعد المتقون المتقون المتقون. کہیں پر بھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کلمہ پڑھ لیا جنت حاصل ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کلمے کو بھی نہیں سمجھا. ظاہر سی بات ہے، ایگریمنٹ کر لیا آپ نے کفیل کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ، میں یہاں کام کروں گا، سائن کر دیا، اور سائن کرنے کے بعد کام نہیں کریں گے تو کیا وہاں سے تنخواہ ملے گی؟ وہاں سے سیلری ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. تو رب العالمین کے ساتھ ایگریمنٹ کیا آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، تو ایگریمنٹ کے تقاضے ہیں، جب تک ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے جنت میں جا نہیں سکتے. دیکھیے بات طول ہو جائے گی. جنت ہر بندہ مومن کا مرکز ہے اگر اس نے زندگی کو اس کے مطابق گزار لیا. جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے حدیث قدسی کے اندر، اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے. ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سبحان اللہ سنا نہیں ہوگا، کسی انسانی دل پر اس کا کھٹکا نہیں ہوگا. اور فرمایا اگر چاہو تو پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی انسان کو پتہ نہیں کہ رب العالمین نے اس کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی آسائش کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی. لیکن یہ بدلہ کس چیز کا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون. کان کھول کر سنیے، یہ بدلہ ہے آپ کے نیک اعمال کا، بطور سبب یہ بدلہ ہے، اور اصل چیز اللہ کی رحمت ہے. اس نعمت کا یا اس گھر کا آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ایک تو آدم کو پیدا کیا, دوسرے جنت عدن کو پیدا کیا, اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت کو لکھا, اور چوتھے عرش کو پیدا کیا. یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر ہے. یہ چاروں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور جب جنت عدن کو پیدا کیا تو جنت سے کہا کچھ بات کر, کچھ کہا, کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو جنت نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کون کامیاب ہوئے؟ اہل ایمان کامیاب ہوئے, جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے والے ہیں, جو سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں, جا کر پڑھ لیجیے گا. اب آپ بتائیے, جنت نے خود ان آیات کی تلاوت کی. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو اہل ایمان ہیں, جو ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی نعمتوں کی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, لیکن میں بے اختصار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو حوصلہ پیدا ہو. ہم اور آپ جس کیچڑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جس دنیا داری کی فکر میں مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں, شب و روز گزار رہے ہیں, تھوڑا سا ہاتھ کھینچے, تھوڑا سا, مکمل ہاتھ کھینچنے کو نہیں کہتا ہوں, تھوڑا سا ہاتھ کھینچیے, ان نعمتوں کو برابر یاد رکھیے تاکہ عمل میں بیداری پیدا ہو, عمل میں شوق پیدا ہو, یہ فکر پیدا ہو کہ دیکھیے ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے, جہاں سے ہمارے باپ نکالے گئے آدم, لیکن ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ وہیں جانا ہے جب وہاں دائمی زندگی ہے, ہم فیہا خالدون, وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے. تو جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے حساب سے عمل کیجئے. جہاں آپ کو چند سال رہنا تھا وہاں کے لیے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں, ذرا کمپریزن کیجئے, اور کمپریزن کرنے کے بعد ذرا دیکھ لیجئے کہ ہم ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں. یہاں چند سال اس کے لیے صبح سے رات تک, اور جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے, تو آپ وہاں کے لیے کتنا عمل کر رہے ہیں, ذرا مقابلہ کر لیجئے. اگر آپ جنت کی زمین اور مٹی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کی مٹی مشک اور زعفران ہے, مشک اور زعفران ہے. حدیث معراج کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے, ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کون سے آسمان پر ملاقات ہوئی ان سے؟ 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے, اور کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیے گا اپنی امت سے میرا سلام کہیے گا. کیا کہیے گا؟ سبحان اللہ, اپنی امت سے میرا سلام کہیے گا, اور ان کو خبر کر دیجئے گا ان الجنت قیعان, جنت صاف ہموار کٹیل میدان ہے, اور اس کی مٹی مشک و زعفران ہے جیسا کہ بعض روایت میں آیا, اور اس کے پودے, درخت کے پودے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. غور کر لیجئے کہ جنت کی مٹی اور جنت کے میدان کا عالم یہ ہے. اگر آپ جنت کی چھت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو رحمان کا عرش, رحمان کا عرش. اگر آپ اس کے گارا کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب آپ گھر کو بناتے ہیں, دیوار دیتے ہیں, بلڈنگ بناتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے 2 اینٹ کے درمیان گارا ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں, تو وہ گارا لؤلؤ ہے, موتی ہے اور جواہرات ہے. اگر آپ اس کے دیوار اور عمارت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 1 اینٹ سونے کی ہوگی, 1 اینٹ چاندی کی ہوگی, اور اسی طرز پر اللہ نے جنت کو بنایا ہوا ہے. اگر آپ اس کے درخت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اللہ اکبر, درخت ایسے کہ جس کی ڈالی اور ٹہنی سونے کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ سبحان اللہ. اگر آپ اس کے پھل کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہر قسم کے میوے موجود ہیں. پڑھ جائیے سورہ رحمان کو, سورہ واقعہ کو, سورہ انسان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اللہ اکبر, اس میں طرح طرح کے میوے ہوں گے, اس کے بعد کھجور ہوں گے, انار ہوں گے, اور کتنے قسم کے میوے ہوں گے جس کو رب ہی زیادہ جانتا ہے. اگر آپ اس کے پتے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو باریک باریک درخت کے پتے ہوں گے. اگر آپ اس کی نہروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کئی قسم کی نہریں ہوں گی. فَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, دودھ اور لبن کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں. سبحان اللہ, قرآن کا اسلوب دیکھیے, مزہ نہیں بدلے گا. اگر آج
لبن کو رکھ دیجئے، دودھ کو رکھ دیجئے، ڈیٹ ایکسپائر ہوا فوراً مزہ تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھ لیجئے وہاں ایسا آٹومیٹک سسٹم ہوگا، کبھی بھی اس کا مزہ نہیں بدلے گا. اور یہ مزہ بدلنے والی بات اللہ نے بطور خاص بیان کی ہے کہ آپ دنیا کے دودھ پر اس کا قیاس نہ کیجیے گا. یہ بالکل اسپیشل دودھ ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. اللہ اکبر، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو مزہ دیں گی. یہ مزہ دیں گی کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی طرح شراب نہیں ہوگی کہ آدمی پینے کے بعد ہلنا شروع کر دے اور اس کے بعد جو پائے بولنا شروع کر دے. نہیں نہیں، وہ خاص قسم کی شراب ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اور شہد کی بھی نہریں ہوں گی، صاف خالص پیور شراب ہوگی، شہد ہوگی. اور اس کو بتانے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں ڈپلیکیٹنگ شہد کے اندر تو آپ جانتے ہیں، آپ اوریجنل شہد بہت کم پائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر جو شہد ہے اس کو بالکل 100% ویسے ہی رکھا ہوا ہے. اب دنیا کے شہد سے اس کا مقابلہ نہیں ہے. اگر آپ وہاں کے کھانے کی، جنت کے کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، فَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. جو میوے چاہیے اٹھا لیجئے، دل میں ارادہ ہوگا حاضر ہو جائے گا، آٹومیٹک سسٹم ہوگا سارا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور پرندے کا گوشت ہوگا، آپ کھائیں گے اور کھاتے چلے جائیں گے. اگر آپ وہاں کی شراب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پینے کو کیا ملے گا، اللہ اکبر، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. اللہ نے فرمایا تسنیم کا شراب ہوگا. تسنیم ایک ہائی کوالٹی کا شراب ہوگی جنت کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کو نواز دے گا. ایسی شراب بھی ہوگی جو زنجبیل مکس ہو، ادرک جسے آپ کہتے ہیں سوٹ، والکافور، اور کافور کی شراب ہوگی. یہ بالکل اختصار شدید بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ وہاں کے برتن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے. یہاں پر اللہ نے منع کر دیا ہے خواہشات کو ذرا کنٹرول میں کر کے، لیکن اللہ وہاں نواز دے گا. اگر آپ وہاں جنتی دروازے کی وسعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کشادگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 40 سال کی مسافت پر 2 دروازے ہوں گے. 40 سال کی مسافت پر. اگر آپ وہاں کے درخت کے پتے جب چلیں گے، ہوا ہوگی. اگر اس کی بات کرنا چاہتے ہیں، ایسی دل آویز اور دل بھانے والی آواز ہوگی کہ آپ سنتے رہ جائیں. اگر آپ جنت کے سائے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، ایک درخت ایسا ہوگا جس کے سایہ میں آدمی سوار ہو کر 100 سال چلے گا، تیز سواری کے ساتھ، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اگر آپ اس کے خیمے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو رب العالمین نے خشک موتی کا خیمہ تیار کر رکھا ہے جس کی لمبائی 60 میل ہوگی. کتنی لمبائی ہوگی؟ 60 میل ہوگی. اگر آپ اس بلڈنگ کی دوسری منزل کے بارے میں اور قلعے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے بالا خانے ہوں گے کہ بالا خانوں پر بالا خانے موجود ہوں گے. اگر آپ جنت کی دیگر نعمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی اونچائی کیا ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، کہ جیسے آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں آنکھ نہیں ٹھہرتی ہے، تو جنت کی اونچائی بھی اتنی ہی ہوگی. اگر آپ جنتی کے لباس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے وہاں ریشم ہوگا، سونا پہنایا جائے گا. اگر آپ وہاں کے فرش کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا بچھایا جائے گا جنت کے اندر، تو قرآن کریم نے نقل کیا سورہ رحمان کے اندر، بطائنها من استبرق، جس کا استر دبیز ریشم کا ہوگا، موٹے ریشم کا ہوگا. جس کے استر کا یہ عالم ہے تو اوپر والے کپڑے کا عالم کیا ہوگا. اگر آپ وہاں کی مصہری کے بارے میں، پلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں نقل کیا ہے کہ بہترین قسم کی مصہری ہوگی جس میں جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اللہ اکبر، ایسی مصہریوں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوں گے. اگر آپ وہاں کی عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنتیوں کی عمر کیا ہوگی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 سال کے سارے جوان ہوں گے. 33 سال کے سارے جوان ہوں گے، اور وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اگر آپ جنتیوں کے چہرے اور اس کے حسن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے چہروں کو چاند کی طرح چمکتا ہوا بنا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی سنیں، جیسا کہ یہاں لوگ دیکھیے کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، کوئی قرآن سنتا ہے، کوئی گانا سنتا ہے، یہ الگ بات ہے، گانا حرام ہے سننا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہاں کا گانا کیا ہوگا، اللہ اکبر، حور عین جو گائیں گی اور
حلال طریقے سے گائیں گی تو یاد رکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی آواز کو اتنا دل لبا بنایا ہے کہ آدمی سنے گا تو سنتا ہی رہ جائے گا. اور اس سے بہتر آواز اور اس سے بہتر انداز میں جو گانے والے ہوں گے فرشتے ہوں گے، اس سے بھی بہتر جب رب العالمین سے بات ہوگی تو آدمی سنتا ہی رہ جائے گا. اگر آپ وہاں کی سواری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجیے جنتی سواری ہوگی. جنتیوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت ہوگی رب العالمین کی زیارت و ملاقات کے لیے یا کہیں اور بھی جانا ہوگا، وہاں جمعہ مارکیٹ بھی ہے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے پوچھا، جب ابو ہریرہ نے کہہ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ملاقات اور تمہاری ملاقات جنت کے مارکیٹ میں کر دے، سعید نے کہا کیا جنت میں مارکیٹ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، جمعہ کو ہم لوگ مارکیٹ کریں گے انشاءاللہ. جنتی جمعہ مارکیٹ میں جائیں گے اور وہاں شمال کی جانب سے ہوا چلے گی، ایسی خوشنما ہوا ہوگی اور یہ ہوا ان کے چہروں کو ان کے کپڑوں کو لگے گی، اللہ اکبر، چہرہ اور منور ہو جائے گا. ایسی خوشبو ہوگی کہ جب یہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے حور عین کے پاس تو وہ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سے جب نکلے اور واپس آ رہے ہو تمہارا چہرہ اور چمکدار ہو گیا، خوشبو اور زیادہ ہو گئی. اور یہ کہیں گے اپنے حور عین کو کہ جب سے میں نکلا ہوں اور داخل ہو رہا ہوں تمہارے پاس تو دیکھ رہا ہوں تمہارا چہرہ پہلے سے زیادہ چمک رہا ہے اور تمہارا جسم سے اور بہتر خوشبو نکل رہی ہے. اگر آپ وہاں کے زیور کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو سونے اور موتی کے زیور اللہ سبحانہ و تعالی سارے جنتیوں کو پہنا دے گا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے بھی زیور پہنا دیے جائیں گے. اگر آپ وہاں کے خادموں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں فَوِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، نو عمر بچے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہر وقت آپ کے آگے پیچھے کر رہے ہوں گے. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، جیسا کہ اللہ نے نقل کیا یہ ڈھکے موتیوں کی طرح نظر آئیں گے. اگر آپ وہاں کی دلہن اور بیویوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں جو کہ جنت کی ایک بڑی نعمت مانی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اور آگے کیا فرمایا وکواعب اترابا، وہ ایسی عورتیں ہوں گی نوجوان کماری ہم عمر عورتیں ہوں گی کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اور خوشیوں کا عالم کیا ہوگا، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. آپ غور کیجئے کہ وہ ایسی عورتیں ہوں گی. اور یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیاوی عورتیں آپ کو 2 ملیں گی انشاءاللہ، جنت کے اندر 2 ملیں گی، اور حور عین 70 سے 72 ملیں گی، جیسا کہ احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے حافظ ابن حجر وغیرہ نے نقل کیا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ناحیے سے بھی جنتیوں کو مکمل طریقے سے خوش فرما دے گا. حور عین کیسے ہوں گی؟ اللہ اکبر، جب چہرہ کھولیں گی تو ایسا لگے گا کہ سورج ان کے چہرے پر چل رہا ہے. جب وہ مسکرائیں گی تو ایسا لگے گا سامنے کے دانتوں کے درمیان سے بجلی چمک رہی ہے. جب محبت سے ملاقات ہوگی تو 2 خوبصورت کی ملاقات کیسے ہوتی ہے آپ اندازہ کر لیجیے. اور جب وہ بات کرے گی اللہ اکبر، 2 محبت کرنے والے کس طرح بات کرتے ہیں آپ ذرا سوچ لیجیے. اور اگر وہ خود سے ملائے، جنتی جب ملائے گا اپنے جسم سے اللہ اکبر، جیسے 2 ڈالیاں آپس میں مل جاتی ہیں. جنت کی نعمت میں سے یہ بھی ہے کہ حور عین آپ کے تابع ہو جائیں گی اور وہ دنیا کی خواتین کی طرح ناز و نخرے کرنے والیاں نہیں ہوں گی. اور اس کے پاؤں کی طرف اگر جنتی نظر کرے گا اللہ اکبر، یہ مناظر میں کیوں کھینچ رہا ہوں، شوق پیدا کیجیے. اس کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، وہ گودا اس کے جلد یعنی چمڑے، ہڈی اور زیورات سے چھپے گا نہیں. اگر وہ حور عین دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک دے آسمان و زمین کے مابین خوشبوؤں سے معطر ہو جائے گا. ساری مخلوقات اگر دیکھ لے حور عین کو جھانکتے ہوئے اللہ اکبر، ساری مخلوقات تسبیح تکبیر تحلیل میں مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے. اور اگر دنیا کی طرف دیکھ لے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی. اور یقین جانیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور عین کے سر کا دوپٹہ جو اوڑھنی ہے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. کوئی بھی لڑکی خواہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اگر لڑکی ہے واقعی نیک ہے،
دل کی صاف ہے، کبھی بھی دوپٹہ کو اپنے سر سے الگ نہیں کر سکتی۔ اور حور عین سے ملاقات جنتیوں کے لیے تمام آرزوؤں سے افضل ہے۔ اور اگر یاد رکھ لیجئے، جو بھی آدمی اس کے ساتھ وقت گزارے گا جنتی، تو اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جنتیوں کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ حور عین کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ ایسی ہوں گی کہ جتنا وقت گزرے گا اس کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا، وصال میں اضافہ ہوگا۔ اور وہ خواتین جو جنتی خواتین ہیں ہر طرح کی ناپاکیوں سے، گندگیوں سے دور ہوں گی، نہ ان کو حیض آئے گا، نہ وہ نفاس کے لیے ہوں گی، نہ تھوک نکلے گا، اور نہ ہی ریت، پیشاب، پیخانہ، تمام گندگیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک فرما دیا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیویاں عطا کر دے گا جو ہر چیز سے پاک و صاف ہوں گی، اور ان کی جوانی ختم نہ ہوگی۔ یہ حور عین کی تفسیر چل رہی ہے، ان کی جوانی ختم نہ ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، اس کے جمال کا، خوبصورتی کا کپڑا بھی پرانا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھ لیجئے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے والی نہ ہوں گی، بلکہ اس کی نگاہ شوہر تک محدود ہوگی۔ کہاں تک؟ شوہر تک محدود ہوگی، کہ اگر شوہر اس کی طرف دیکھ لے اسے خوش کر دے گی، اور اگر حکم دے فوراً بجا لائے گی، اس سے اگر غائب ہو کسی وقت میں اپنے آپ کی حفاظت کرے گی۔ اور وہ ایسی ہوں گی، اللہ اکبر، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کسی انسان نے، کسی جنات نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ اور جب جنتی دیکھے گا اس کی طرف دل خوشیوں سے بھر آئے گا۔ اور اگر آپ حور عین کی عمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم نے بتا دیا، کماریاں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، جوان ہوں گی۔ اگر آپ اس کے حسن کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ حور عین کی تفصیل چل رہی ہے، تو یاد رکھیے جیسا کہ آپ نے شمس و قمر کو دیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کے آنکھوں کی سیاہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے آنکھوں میں سفیدی ہوگی اور اندر کا حصہ سیاہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کے رنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی نقل کر دیا ہے، فَكَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اس کا رنگ، اس کے اندر چمک جیسے یاقوت و مرجان، دو قیمتی پتھر ہیں دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہوگا۔ اگر آپ اس کے حسن اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قرآن کریم نے خود ہی کہہ دیا، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس کے اندر حسن بھی ہے، احسان بھی ہے، ہر طریقے سے وہ احسان کرنے کو تیار ہے۔ اس کے اگر رہنے سہنے کے ڈھنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسے آپ کے تابع ہو کر وقت گزارے گی۔ جب ہنسے گی تو ہنسنے کے سبب جنت منور ہو جائے گا، جنت منور ہو جائے گی، اور اگر بات کرے گی تو جنتی مزہ لے گا، اور اگر معانقہ کرے گی تو اس کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ جب وہ بات کرے گی گویا کہ انسان جادو میں مبتلا ہو جائے گا، حلال جادو جسے کہتے ہیں، جادو میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جب وہ طویل گفتگو بھی کرے گی تو آپ اکتائیں گے نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بات کرنے پر انسان اکتا جاتا ہے، جنتی اکتائے گا نہیں۔ یہ سب نعمتیں ہیں جنت کے اندر جس کی طرف اشارہ میں نے آپ کو کیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جنتی جنت میں ہوگا، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ ہم سب کو نوازے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دیدار، اس کی زیارت، اس کی ملاقات۔ اسی کے بارے میں قرآن نے نقل کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے جنت کے اندر تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات قرآن کریم نے نقل کیا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنتی جنت میں جو کچھ چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کو تیار، اور خود ہی کہتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان نعمتوں کے سوا ایک چیز ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اضافہ کیا جائے گا جنت کے اندر، جو اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو لوگ نیک تھے اللہ حسنہ جنت میں داخل کرے گا ان کو، وزیادہ، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی زیادتی کرے گا۔ امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا،
اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا تريدون شيئا ازيدكم، ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں؟ کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا ایک اور چیز کا اضافہ کروں؟ جنتی کہیں گے یا رب یا رب الم تبيض وجوهنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ انسان کا چہرہ کب سفید ہوتا ہے، کب کھل رہا ہوتا ہے؟ جب وہ نعمتوں کے اندر ہوتا ہے۔ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہم لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجنا من النار، اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا پردہ ہٹا دے گا، یکشف الحجاب، اپنا پردہ ہٹا دے گا، اور جنتی کو اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہوگی جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اور جب اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی ملاقات ہوگی، ایسے دن کو یوم المزید کہیں گے جنتی۔ جنتی کیا کہیں گے؟ یوم المزید۔ اور اسی یوم مزید کے اندر رب العالمین کی زیارت ہوگی، اور آپ کے اللہ رب العالمین کے چہرے کو جنتی دیکھیں گے جو تمثیل و تشبیہ سے پاک و صاف، تمثیل و تشبیہ سے پاک و صاف ہے۔ اور یہ روایت مختلف صحابہ کرام سے موجود ہے، جس کو جریر بن عبداللہ بجلی نے، صہیب نے، انس نے، ابو ہریرہ نے، ابو موسیٰ نے، ابو سعید خدری نے نقل کیا ہے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین کا دیدار کیسا ہوگا ذرا اس کی طرف بھی چلتے ہیں، اور ذرا آپ کو جنت میں لے جا کر اس وادی کی طرف لے چلتے ہیں جہاں پر رب العالمین کی زیارت ہوگی۔ بس آپ لوگ اپنی آنکھ بند نہ کیجئے، چونکہ رب العالمین کو زیارت کیسے کریں گے اگر آپ یہاں پر سو گئے؟ جنت میں آواز لگائی جائے گی، فاستمع یوم ینادی المناد، غور سے سنیے جس دن آواز لگائی جائے گی کیا کہا جائے گا؟ یا اہل الجنہ، اے جنت والو، ان ربکم تبارک و تعالی یستزیرکم، تمہارا رب تم لوگوں کی زیارت کو چاہتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، تمہارا رب تمہاری زیارت کو چاہتا ہے، فحی علی زیارتہ، آؤ اس کی زیارت کی طرف، آؤ اس کی زیارت کی طرف۔ فیقولون سمعا وطاعا، کہیں گے ہم نے سنا، قبول کیا، اطاعت کریں گے سب کے سب۔ وینہضون الی الزیارۃ مبادرین، سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، جنتی اٹھ کھڑے ہوں گے زیارت کو جانے کے لیے۔ فاذا بالنجائب قد اعدت لهم، جنتی سواری ان کے لیے لائی جائے گی، تیار کی جائے گی۔ فیستوون علی ظہورها مسرعین، سواری پر سوار ہو کر بیٹھ جائیں گے، چلیں گے۔ حتی اذا انتہوا الی وادی الافیہ، جب وادی افیہ میں پہنچیں گے، جنت میں ایک وادی ہے بالکل کشادہ وادی، وہاں پر پہنچیں گے۔ الذی قد جعل لهم موعدا، وہاں پر اللہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہوگی۔ وجمعوا هناك، وہاں جمع ہو جائیں گے سب کے سب جا کر کے۔ فلم یغادر الداعی منهم احدا، آواز جو لگائی گئی تھی اس آواز نے، آواز لگانے والے نے کسی کو چھوڑا نہیں، سب لوگ اٹھے وہاں سے اب چل دیے۔ امر رب سبحانہ وتعالی بکرسیۃ فنصب هناك، وہاں پر کرسی قائم کی جائے گی، کرسی نصب کی جائے گی۔ ثم نصبت لهم منابر من نور، نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے۔ ومنابر من لؤلؤ، موتی کے ممبر لگائے جائیں گے۔ ومنابر من زبرجد، تین کی ایک پتھر ہے زبرجد، اس کے ممبر لگائے جائیں گے۔ ومنابر من ذهب، کان کھول کر سنیے، سونے کے ممبر لگا دیے گئے۔ ومنابر من فضہ، چاندی کے ممبر لگا دیے گئے۔ وجلس ادناہم، جو کم تر درجے کا جنتی ہوگا وہ بھی اس پر بیٹھ جائے گا۔ وحاشاہم ان یکون بینہم دنی، اور یاد رکھیے کوئی وہاں پر کم تر نہیں ہوگا، کم تر مراتب کے اعتبار سے ہے لیکن کوئی بھی آرڈینری آدمی وہاں پر نہیں ہوگا۔ علی کثبان المسک، کہاں پر ہوں گے؟ مشک خوشبو ہے اس کے ٹیلے پر ہوں گے۔ کس پر ہوں گے؟ اس کے ٹیلے پر ہوں گے۔ ما یرون اصحاب الکراسی فوقهم العقایا، جی اللہ سبحانہ وتعالی جو نیچے طبقے کا جنتی ہوگا اوپر بھی دیکھ کر کے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرے گا کہ مجھے نہیں ملا اور ان کو ملا ہے۔ حتی اذا استقرت بهم مجالسهم، جب مجلس بیٹھ گئی، واطمأنت بهم اماکنهم، سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی، توجہ کر رہے ہیں، سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی۔ نادی المناد،
آواز لگانے والے آواز لگائیں گے، یا اہل الجنہ سلام علیکم، اے جنتیو تم پر سلامتی ہو۔ اتنا سنیں گے سب کے سب جواب دیں گے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، و منک السلام اور ساری سلامتی تیری جانب سے ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ اے ذو الجلال والاکرام تو بڑا بابرکت ہے۔ فیتجلی لهم الرب تبارک و تعالی، رب العالمین اپنا تجلی فرمائے گا، اور جب آئے گا ویضحک ہنس رہا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روشنی ظاہر ہوگی جس سے پوری جنت منور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو۔ اللہ تعالیٰ سے پہلی بات جو جنتی سنیں گے، کہیں گے این عبادی الذین اطاعونی بالغیب ولم یرونی، این عبادی وہ میرے بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی مجھے بغیر دیکھے ہوئے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، بلا دیکھے ہوئے انہوں نے میری اطاعت کی، میری عبادت کی۔ فہذا یوم المزید، یہ یوم مزید ہے، آج زیارت کا دن ہے، مانگو جو کچھ مانگنا ہو۔ سب کے سب ایک ہی بات کریں گے جتنی بھی جنتی ہوں گے، ان قد رضینا، اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہو گئے، فرض عنا تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ وہ کہے گا یا اہل الجنہ انی لم ارض عنکم، اگر میں تم لوگوں سے راضی نہ ہوتا تو اپنی جنت میں کیسے ٹھہراتا تمہیں۔ اللہ اکبر، ھذا یوم المزید، یہ یوم المزید ہے، فاسألونی، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سب کے سب کہیں گے، ایک ہی بات کریں گے، ارینا وجہک ننظر الیک، اے اللہ اپنا چہرہ کھول دے تاکہ ہم سب زیارت کریں، اپنا چہرہ کھول دے تاکہ ہم سب زیارت کریں۔ فیکشف الرب جل جلالہ الحجب، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تمام پردوں کو ہٹا دے گا۔ جب تجلی فرمائے گا پردے ہٹ گئے۔ اگر دنیا میں انسان ہوتا، دیکھنے والے دنیا میں ہوتے، جیسا کہ موسیٰ نے کہا تھا، اللہ اکبر، فَيَغْشَاهُم مِّن نُّورِهِ، اگر اللہ رب العالمین اہل جنت کے لیے بقا نہ لکھا ہوتا تو سب کے سب جل گئے ہوتے، بقا نہ لکھا ہوتا، وہ کیپیسٹی، وہ طاقت اللہ اگر نہ نوازے جنتیوں کو، اللہ اکبر، سب کے سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره ربه تبارک وتعالى، مجلس میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا مگر سب سے اللہ سبحانہ وتعالی خطاب کرے گا، بات چیت کرے گا، محاضرہ دے گا، اور بعض لوگوں سے یہاں تک فرمائے گا یا فلاں، اے فلاں، اتذکر یوم فعلت کذا وکذا، تجھے وہ دن یاد ہے تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اس کے بعض گناہوں کو یاد دلائے گا، اس کی بعض خامیوں کو، معصیتوں کو یاد دلائے گا۔ فیقول یا رب الم تغفر لی، اے اللہ کیا تو نے میرے ان گناہوں کو معاف نہیں کیا، معاف نہیں کیا؟ اللہ فرمائے گا بلا، معاف تو کر دیا، مغفرت کی بنا پر ہی تو جنت میں پہنچا ہے، اس مقام کو پہنچا ہے۔ اور یہ محاضرہ سن کر جنتی عش عش کر رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، اس سے بڑھ کر جنت میں بھی ان کو کوئی نعمت حاصل نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر کوئی رونق نہ ہوگی، مرجھایا ہوا چہرہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سخت معاملہ کیا جائے گا۔ یہ پوری تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے، بلکہ جو انبیاء ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنی زیارت کرائے گا، جس کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرما دی۔ میرے بھائیو، یہ ہے رب العالمین کی زیارت، رب العالمین کی دیدار کی ایک جھلک جو ہم نے صحیح روایت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کو غور کیجئے کہ ہم نے جنت کی کچھ نعمت کا تذکرہ بھی کیا، رب العالمین کے دیدار کی ایک جھلکی بھی دکھائی ہے، لیکن کون کون سے اعمال ہیں، کون سے اسباب ہیں جو آپ کو جنت میں لے جائیں گے اور ساتھ ساتھ رب العالمین کی زیارت، اس کا دیدار کرائیں گے؟ ان میں سر فہرست سب سے پہلے ایمان باللہ اور توحید باللہ ہے۔ اللہ پر صحیح ایمان ہو اور ساتھ ساتھ رب العالمین کو آپ یکتا جانیے، اللہ کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے افعال میں۔
اگر یہ نہیں ہے کتنوں ہی نماز روزہ کر لیں گے، حج اور زکات کر لیں گے، کوئی فائدہ ہونے کو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اڑتے ہوئے ریت کے مانند بنا دے گا۔ کیا آپ نے اس آیت پر غور نہیں کیا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا، جن لوگوں نے احسان کیا، اور آپ کو پتا ہے احسان ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، احسان ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام ظاہری اعمال کو بجا لانا، کلمہ کے اقرار کے بعد اس کو اسلام کہا جاتا ہے، جیسے نماز روزہ حج زکات کرتے رہنا۔ ایمان اس کے اوپر والا درجہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں صحیح عقیدہ پیوست ہو گیا، آپ مومن ہو گئے، اور اگر اس سے اوپر چلے گئے تیسرے درجے میں جو کہ اعلیٰ درجہ ہے احسان کا، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہوئی تو کم سے کم یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز، اس کے بغیر نہ تو نبی کی شفاعت ہوگی، نہ حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اور نہ ہی آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ واقعی آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے، کلمے کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ لاکھوں مسلمان آج کلمہ پڑھ کر کلمے کو توڑتے ہیں، کلمے کو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا تضاد ہے، کتنا بڑا ٹکراؤ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آج لوگ کلمے رٹاتے ہیں، کلمے رٹا رٹا کر لوگوں کو بیزی کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، کلمے کا علم حاصل کرو۔ میں اتنے بڑے مجمع سے اگر پوچھوں کہ بھائی کلمے کی کتنی شرائط ہیں جس کے بغیر کلمہ مقبول نہیں اللہ کے دربار میں، بہت کم لوگ جواب دے پائیں گے۔ بلکہ ایسی ایسی مجلسیں ہوئی انڈیا کے اندر، میں نے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سوال کیا، اور میں نے، کیونکہ میں لوگوں کے لیبل کو جانتا نہیں ہوں، لیکن ان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ کلمے کی کتنی شرطیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب کلمے کی شرائط معلوم نہ ہو تو کلمہ آپ نے کیسے کہا اور کلمے پر کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بلا فائدہ ہوگا۔ پھر بعد میں لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے حوالے پوچھے، علماء کی بات کر رہا ہوں، جو حالانکہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، علم ہوگا تو لا الہ الا اللہ بچے گا، علم نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا۔ اور آج لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے والے لاکھوں میں 2-4 ملیں گے جنہوں نے سمجھا ہوگا اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو بنیادی چیز ہے جنت میں داخلے کے لیے اور رب کے دیدار کے لیے۔ دوسری چیز، تمام نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بالخصوص نماز عصر اور فجر کا، بالخصوص نماز فجر اور عصر کا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی 14ویں رات کے چاند کی طرف، 14ویں رات کے چاند کی طرف، فقال اما انکم سترون ربکم، فرمایا تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا، جیسے تم یہ چاند دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، 14ویں رات کا چاند ہر آدمی بغیر کسی تکلیف مشقت کے دیکھ لیتا ہے، واضح کلیئر چاند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا اسی طرح تم لوگ دیکھو گے، لیکن یاد رکھو رب کی ملاقات کیسے ہوگی، اس کا دیدار کیسے ہوگا، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، اللہ تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، کہ تم لوگ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں کوتاہی نہ کرنا، عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں، اور سب سے زیادہ کوتاہی مسلمان آج انہی دونوں نمازوں میں کر رہے ہیں۔ بھلا بتائیے یہ نمازیں چھوڑ کر آپ جنت میں کیسے جائیں گے، رب کا دیدار کیسے ہوگا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو، ہر زمانے میں جن کے ایمان کچے ہوتے ہیں فجر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں، ہر زمانے میں۔ دیکھ لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟
عشاء اور فجر ہے. عشاء تو کسی دوسری مناسبت سے ہے, لیکن فجر کی نماز چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے, اے سی کو بند کرنا, کمبل کو ہٹانا, نیند کی قربانی پیش کرنا, یہ سب کے بس کی بات نہیں مگر اللہ جسے توفیق دے. تو میرے بھائیو یاد رکھیے, اللہ رب العالمین کے دیدار کے لیے عصر اور فجر کی نماز کا بالخصوص احتیاط کیجیے. تیسری بات یہ ہے, تمام گناہوں سے دور جانا. تمام گناہوں سے, جو گناہ کبیرہ ہے بالخصوص اس سے بچ کر رہیے, اور گناہ صغیرے کو بار بار کریں گے وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جائے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث پیش کرتا ہوں. امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر یہ روایت پیش کی ابو ذر غفاری سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا, ان کو گناہوں سے پاک و صاف نہ کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ان کی طرف نہیں دیکھے گا. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرما دیا. ابو ذر غفاری نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ناکام ہو گئے, وہ ناکام ہو گئے, نامراد ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں 3 طرح کے لوگ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسبل, اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا. اپنے کپڑے کو ذرا غور کر لیجیے, آپ لوگوں کا بھی کپڑا کہاں ہے؟ ناکام ہوئے, نامراد ہوئے, اللہ بات نہیں کرے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ ابو ذر نے کہا سن کر, یہ لوگ تو فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, نامراد ہوئے, بدبختی کی راہ پر نکل گئے. ایک ان میں سے کون ہے؟ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا. آج دیکھ لیجئے, آج ہماری پینٹ, ہمارے شلوار کہاں ہیں کہ اب بلدیہ والوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی دیکھ لیجیے, اب انداز کر لیجیے. سبحان اللہ, مومن کا لباس تو ایسا نہیں ہوتا ہے. جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تکبر سے ایسا نہیں کرتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ تکبر سے ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. کرنا ہی تکبر میں داخل ہے. لیجیے آج مجھ سے, نیچے کرنا ہی کس میں داخل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں, جن کا کلمہ آپ نے پڑھا انہوں نے فرمایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاک واسبال الازار فانها من المخیلہ. روایت کو یاد رکھیے, پھر آئندہ نہ کہیے گا تکبر سے نہیں کر رہا ہوں. کرنا ہی تکبر میں داخل ہے. کہا کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے کرنے سے بچو. فانها من المخیلہ, یہ تکبر میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ جی سبحان اللہ. اور جو لوگ تکبر سے کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کپڑے کا خیال رکھے. کپڑا پہنیے لیکن کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کیجیے. اس سلسلے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. دوسری بات, المنان, کسی کو کچھ دے کر احسان جتانے والا. ظاہر سی بات ہے, آپ نے کہا یہ لے لو, گفٹ دینے کے بعد اچھا بھول گئے, تم محتاج تھے, بیکار بیٹھے ہوئے تھے, غریب تھے, تو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا, احسان نہ جتائیے. اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر, اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے. پوچھا گیا یہ کب کا آئٹم ہے؟ کہا واللہ اليوم. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل اصلی ہے 100%. دیکھ لیجیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر قسموں کے ذریعے بیچ رہے ہیں, قسم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آڑ درمیان میں لگا دیا. آدمی یقین کر رہ جاتا ہے, آپ پر یقین نہیں کرتا ہے. کس پر یقین کرتا ہے؟ اللہ کی قسم پر یقین کرتا ہے. بھلا بتائیے, اگر آپ اپنے سامان کو, اپنے آئٹم کو اگر اس کے ذریعے بیچ رہے ہیں تو اللہ قیامت کے دن آپ کی طرف دیکھے گا نہیں. دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے. اس سے اشارہ کیا ملا کہ تمام برائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بالخصوص یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں پر نظر کرم نہ فرمائے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں. چوتھی چیز لے لیجیے کہ آپ جنت پانے کے لیے, رب العالمین کے دیدار کے لیے برابر دعا بھی کیا کریں. اللہ, آپ کیا دعا کریں گے؟ ہم اور آپ کیا اہتمام کر رہے ہیں اس کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے ہیں. دعا آپ کو یاد ہے کون سی دعا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور جتنے بھی ائمہ کرام مساجد کے ہر وتر میں آپ کو یہ دعا سناتے رہتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگ یاد کر لیجیے. تھوڑی لمبی حدیث ہے, تھوڑی لمبی دعا ہے, لیکن میں آپ کو صرف سنا دیتا ہوں. ترجمہ اسی کا کروں گا جس سے مجھے مطلب ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن نسائی کے اندر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق
أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. 3-4 لائن کی دعا ہے، شیخ سے ترجمہ تشریح سمجھ لیجئے گا، لیکن میں ایک جملہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کے دیدار کے لیے ہمارے اور آپ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم اسألک لذت النظر الى وجہک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اپنا دیدار کرا دے، والشوق الى لقائک، اے اللہ تیری ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہوں. باری تعالیٰ اس دعا کو پوری فرما دے. اب آپ بتائیے، پیارے حبیب دعا کر رہے ہیں اور اللہ آپ سے خود کہہ رہا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں. یہ نہیں کہا، کہہ دیجئے قریب ہوں، اس لیے کہ دعا میں کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں. رب آپ کا ہے، آپ اس کے نوکر اور سرونٹ ہیں، درمیان میں کیا واسطہ ہے؟ واسطہ ہے، پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ لیجئے، نیک عمل کا وسیلہ لیجئے، نیک آدمی سے کہیے دعا کرنے کو دعا کر دے، یہ واسطے جائز ہیں. باقی کسی کی ذات کا، کسی زندے کی ذات کا، کسی مردے کی ذات کا، کسی کی جاہ کا، کسی کے حشمت کا، یہ واسطے اسلام میں جائز نہیں ہے، شرک کی جڑ ہے. ایسی بنا پر لوگ اس میں پڑے شرک کی راہ پر نکل گئے. لہذا یاد رکھیے، آپ اللہ سے دعا کیجئے. فرمایا فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اللہ جب بھی دعا کیجئے گا قبول کرے گا. ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری نہیں سنتا. لیجیے کیا کہتے ہیں لوگ؟ بے اعتمادی اللہ پر دیکھیے، نا امیدی، کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا ہے. اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے. بس شرط کیا ہے؟ آپ یقین کے ساتھ دعا کیجیے. شرط کیا ہے؟ شک نہ کیجئے پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے. جب یہ شک ہو اللہ نہیں سنے گا پھر آپ کی دعا. جب شہرک سے زیادہ قریب ہے آپ اس کو دور نہ بگائیے. لوگ مثالیں پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کے پاس جانے کے لیے منسٹر کی ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جنت پانے والوں کی یہ علامت نہیں، اللہ کے دیدار والوں کی یہ علامت نہیں ہے، بلکہ علامت تو یہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. لیکن 2 شرط لگا دی اللہ نے، دعا قبول کروں گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جب بھی ہمارا حکم آئے فوراً سنیے اور قبول کیجیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر صحیح یقین اور ایمان رکھنا، تب جا کر میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور کوئی بھی دعا رد نہیں کروں گا. چلیے کتنی چیزیں ہو گئی؟ کیا؟ اور آخری چیز لے لیجئے، ہر معاملے میں، ہر عبادات میں، زندگی کے تمام گوشوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجیے، اپنی طرف سے ایجاد نہ کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، حدیث بہت معروف ہے بخاری کے اندر، میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے کہا جائے گا جنت میں جائیے آپ انکار کیجیے گا؟ کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، بلکہ ہر آدمی انکار نہیں کرے گا، خواہ وہ ہندو اور کرسچن. ظاہر سی بات ہے وہاں ایسی ایسی نعمتیں کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو ایک قاعدہ لے لو، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، کیا سمجھ کر نافرمانی کی، فقد ابا، وہ جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر رہا ہے. اس سے کیا واضح ہوا؟ زندگی کے تمام گوشوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے، ایجاد نہ کیجیے اپنی طرف سے. آج لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی، ایسی ایسی بدعات ایجاد کر لیے، اللہ اکبر، تھوک کے بھاؤ سے مارکیٹ میں سپلائی کر رہے ہیں. جی سپلائی کر رہے ہیں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے نا.
لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ شعبان کی ثابت فضیلت کیا ہے، یہاں تک کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ معلوم کیا ہے؟ جو باپ داداؤں کو دیکھا ہے کرتے ہیں وہ معلوم ہے، نبی کا طریقہ نہیں پتا ہے کہ اس مہینے میں انہوں نے کیا کیا۔ اگر آپ ہی سے پوچھا جائے اس مہینے میں ہمارے نبی نے کیا کیا تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے میں تو تکلیف ہوگی، حلوہ کھانے میں تکلیف نہیں ہوگی، کیوں؟ روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی لیکن سنت مصطفیٰ یہی ہے، مقصود مصطفیٰ یہی ہے۔ اب آپ غور کر لیجیے ذرا سا، شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان جانا ایک وقت میں ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے، اللہ نے ہدایت دی، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ روزہ رکھتے تھے 15 کو، رات بھر جگتے تھے۔ عام دنوں میں لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے، اس رات کو ضرور پڑھیں گے۔ عام راتوں کو نہیں جگیں گے تہجد کے لیے، اس رات کو ایسا انتظام کرتے ہیں، چائے بھی تیار ہے، دودھ بھی تیار ہے، پھر تھوڑی عبادت کریں گے، اس سے زیادہ کھائیں گے پیئیں گے۔ جی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سبحان اللہ۔ بدعت میں بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ایک بدعت پوری دنیا میں ایک جیسی ہے، روزانہ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سارے کام بدعت ہے۔ سنت کیا ہے کہ آپ اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شعبان کی 15ویں رات کی ایک فضیلت ثابت ہے، وہ بھی یاد رکھ کے جائیے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو معاذ بن جبل نے نقل کیا، ابو بکر صدیق نے نقل کیا، اور بہت سارے محدثین نے حسن قرار دیا ہے، اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے آسمان کی طرف جھانکتا ہے، تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 2 طرح کے لوگوں کے، ایک تو مشرک ہے، دوسرے کینہ پرور ہے۔ اگر شرک سے بچ جائیے، کینہ کپٹ سے دور ہو جائیے، آٹومیٹک اس رات کو اللہ معاف کر دے گا۔ فضیلت ثابت ہونے سے عمل ثابت نہیں ہوتا ہے، فضیلت ثابت ہے، ان دونوں برائیوں سے بچیے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اعمال کرنا ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تفصیل شیخ سے سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ دخول جنت کیسے ہو، اور آدمی اللہ رب العالمین کا دیدار جنت میں کیسے کرے گا۔ یہ کچھ اعمال ہم نے نشان نہیں کر دی ہے، حالانکہ بہت سے اعمال ہیں کہ اگر واضح کیا جائے کہ کن لوگوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ بھی ایک مختلف موضوع، الگ موضوع ہے، اس کے لیے تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو ہم نے اشارہ کیا ہے عقل مندوں کے لیے کافی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے قرآن سنت کی طرف رجوع کریں، معتمد علماء کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جنت میں جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جتنی تکلیف دین کی لائن میں آپ برداشت کریں گے، اتنی ہی جنت کے قریب چلے جائیں گے۔ اور اگر شہوتوں کے پیچھے گئے، خواہشات کے پیچھے گئے، تو پھر یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جیسا تو نے یہاں پر جمع کیا ہے، ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر سوال ہے آپ کے سامنے، میری بیٹی اور میرے پھپھیرے بھائی کی بیٹی نے میری بیوی کا ایک ساتھ میں دودھ پیا ہے۔ میری بیٹی نے اور میرے پھپھیرے بھائی کی بیٹی نے دونوں نے میری بیوی کا ایک ساتھ دودھ پیا ہے۔ ایک دن میرا بیٹا 5 سال ان سے بڑا ہے، میرا بیٹا 5 سال ان سے بڑا ہے، کیا میرے بیٹے کا اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیوی کا اگر آپ کی بیٹی نے اور پھپھیرے بھائی کی بیٹی نے اگر دونوں بیٹیوں نے دودھ پیا ہے آپ کی بیوی کا، سمجھ رہے ہیں، تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ بہن ہو گئے۔ اور ان کا جو لڑکا ہے جس سے شادی کی بات چل رہی ہے، یہ دونوں بھائی بہن ہیں آپس میں، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، رضائی بھائی بہن، تو نکاح ان سے نہیں ہے۔ خالہ سے شادی ہوئی ہے، آپ لوگ صرف شادی کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا بات ہے؟
خالہ مر گئی ہے، کیا اس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ خالہ سے شادی ہوئی، خالہ مر گئی، تو کیا اس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ، کس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ؟ خالہ کی بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے۔ اس سوال کا مطلب ہے کہ سالی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس کا اچھا، خالہ کی بہن کہا اس نے کہا کہ اس کے ساتھ خالہ کی بہن اس کی بھی خالہ ہی لگے گی، خالہ کی بہن اس کی کیا لگے گی؟ خالہ ہی لگے گی اس کی۔ یہ سوال ہے جی، سنو بھائی، سوال سنو، کیا ہو پریشان کیوں؟ سوال ہے کہ جنتی حوروں کے بارے میں اور بتائیں۔ دیکھیے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، کم سے کم شوق تو پیدا ہوا، کم سے کم اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ دیکھیے اصل میں نے باختصار آپ کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ وقت کو دیکھا جائے اور اہم باتیں آ جائیں۔ دیکھیے جنتی حوروں کے اس بارے میں اگر آپ معلوم کرنا چاہیں، علامہ ابن القیم نے ایک کتاب لکھی ہے حادی الارواح، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بڑی تفصیل سے، اور اگر ان کے بارے میں جاننا چاہیں جنتی حوروں کے بارے میں، تو آپ سورہ رحمان کا مطالعہ کریں، سورہ واقعہ کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ساتھ سورہ انسان کا مطالعہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب نقشہ کھینچا ہے جس کو ہم نے نہایت مختصر انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ جنتی حوریں آپ کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا آپ جنتی حوروں کے لیے تیار ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ جنتی حوریں آپ کے لیے تیار ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں اطمینان سے، لیکن آپ ان کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جنتی حوروں کے لیے جتنا ہم نے بتا دیا ہے ابھی، اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، چونکہ ہم نے کوئی نقشہ چھوڑا نہیں ہے۔ ان کی عمر کیا ہوگی، ان کی خوبصورتی کیا ہوگی، ان کے محبت کا عالم کیا ہوگا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ جا کر ریکارڈنگ بھی دیکھیے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مزید تفاصیل کے لیے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں صورتوں کے اندر جو تفصیل رکھ دی ہے، انشاءاللہ شوق کے لیے، جذبے کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، وکواعب اترابا، کواعب اترابا میں کیا ہے؟ وہ باکرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم عمر ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی کا عالم، جیسے کہ ہم نے بتا دیا دوپٹے کا عالم کیا ہوگا، ان کے جھانکنے کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے چہرے کی رونق کیا ہوگی، خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہم نے رکھ دی ہیں مختصر انداز میں، اور اس کے لیے سنن ترمذی کا مطالعہ کریں، چونکہ ابواب الجنہ میں امام ترمذی نے تمام حدیثوں کو پیش کر دیا ہے۔ آپ جا کر انشاءاللہ مطالعہ کر لیجئے، کافی ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جو جنت کی نعمتیں بیان فرما رہے تھے، اور اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ یہ جنت کنہیں ملے، وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں آپ کر کے اس جنت کو پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ آئندہ جمعہ ہمارے پاس فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ تعالی تمام سے تشریف لا رہے ہیں۔ شیخ کا درس انشاءاللہ جمعہ کے دن 12:50 پر شروع ہو جائے گا۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ جب جمعہ ختم ہو جائے تو بھائی جلدی تشریف لیں۔ اگر سے جگہ ہمارے پاس کم ہوتی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھائی، جیسے وہ باہر گرمی میں بیٹھے ہیں، اور ادھر لائبریری میں بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، ٹی وی ہم نے لگایا ہے، تو یہ ابھی کولر بھی ہم نے آپ کے لیے لگا دیے ہیں، تھوڑا جڑ کر بھی بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ کام چلے گا۔ تو آئندہ جمعہ شیخ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے بھرپور شرکت کرنا ہے اور دوستوں کو بھی دعوت دینا ہے۔ موضوع بڑا اہم ہے، ماہ رمضان اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر گفتگو ہوگی، اور آئندہ جو بھی ہمارے پروگرام ہونے جا رہے ہیں وہ سارے پروگرام رمضان کے حوالے سے ہیں۔
تو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے ہم نے ان آنے والے تمام دروس کو ذوق اور شوق سے سننا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محفلوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔